ان سے تو یقیناً ان کے منہ میں پانی بھر آتا تھا۔ تو قرآن کریم نے جنت کو جن مثالوں سے سمجھایا ہے، یہ ایران میں بالخصوص، روما میں بھی ساتھ، ان تہذیبوں کے اندر جو چیزیں ان کے لیے بڑی وجہ جاذبیت تھی ان سب کا ذکر کر دیا ہے قرآن نے جنت کی زندگی میں۔ اور یہ وعدہ فردہ ہی نہیں ہے، اسی زندگی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ فتح ہوئے ہیں ایران اور روما بھی، بالخصوص ایران، مدائن کی فتح کے بعد جو وہاں سے حاصل شدہ نوادرات، جس قسم کی چیزیں ملی تھیں، انہیں جب بھیجا گیا ہے باب خلافت کے اندر، جو انہوں نے ساتھ خط لکھا ہے حضرت صاحب نے، تو آپ دیکھیے اس میں لکھا یہ ہے کہ قرآن نے جس جنت کا وعدہ اخروی زندگی میں کیا ہے وہ تو برحق، لیکن ان میں سے ایک ایک چیز ہمیں یہاں ملی ہے۔ تو وہ یہاں کی زندگی کے اندر بھی یہ چیزیں وہ مل گئی تھی۔ اس لیے میں نے اثر کیا ہے کہ یہ جو وہاں کی زندگی کے متعلق جب بات ذہن میں آئے تو سمجھ لیجئے کہ مثال ہے یہ جو دی گئی ہے، اور وہی زندگی جب یہاں آئے گی تو وہ ہماری مادی زندگی کے متعلق سارے ساز و سامان ہوں گے، وہ یہاں میسر آئیں گے تو سمجھ لیجئے کہ اسلامی نظام کے نتائج۔ اور اس کے بعد جب وہاں جائیں گے تو وہاں جس طرح سے وہ آئیں گے آج ہم سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن نے کہا ہے کہ تمہاری نگاہوں سے ہم نے جس ٹھنڈک کو پوشیدہ رکھا ہے تم آج اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ بات ٹھیک ہے، وہاں کی زندگی آج کی زندگی سے بالکل ایک مختلف سطح کی زندگی ہے۔ تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے۔ یہاں کی جنتی زندگی کے متعلق سوچنا ہو تو بالکل یہی چیزیں ایسی ہی ہیں، اخروی زندگی کی جنت کے متعلق سمجھنا ہو تو کہیے کہ مثال کے طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ مثل الجنت اللہ تھی، ابھی جو میں نے عرض کیا ہے وہ کیا ہے؟ جنات و نعیم، جنات ایک جنت نہیں، باغات بلکہ یہ کہا گیا ہے۔ نعیم صراط الذین انعمت علیہم، نعمت جسے آپ کہتے ہیں، نعیم کا جو لفظ آتا ہے، نرم و نازک خوشگواریاں جو ہوں ان کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ نعیم کا لفظ آتا ہے فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ جو کچھ ان کا نشو و نما دینے والا، رب کا لفظ خاص طور پر آتا ہے کیونکہ وہ تو نشو و نما جاری ہے ان کی، ان کو جو کچھ وہ دیتا ہے اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک یہ فقاہت کا لفظ ہے، عجیب قسم کی خوشی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، غیر محسوس سی خوشی جو ہوتی ہے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، یہاں ایک اور اہم چیز آئی۔ ہمارے ہاں چونکہ سزا کا تصور ذہن میں ہے، اس لیے عام طور پہ آپ نے یہی سنا ہوگا جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ جو گناہ گار ہیں ان کے گناہ بھی ہیں، انہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں، وہاں جا کے کیا ہوگا؟ تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا، اور وہاں اتنی سزا بھگتنے کے بعد پھر ان کو جنت میں منتقل کیا جائے گا جو ان کے نیک اعمال ہیں ان کا بدلہ دینے کے لیے۔ یہی تصور ہمارے ہاں، یکسر قرآن کے خلاف۔ قرآن تو بڑی بلند سائنٹیفک سطح پہ گفتگو کرتا ہے، خود قرآن کے خلاف جو اس نے یہ کہا ہے، مثال دے کے کہا ہے کہ تولے جائیں گے، میزان کھڑی کی جائے گی اعمال کو تولنے کے لیے، اور اس میں من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، من خفت موازینہ امہ حاویہ غالباً، یعنی وہاں پلڑے کے جھکنے اور اٹھنے کا سوال ہے، یہ نہیں کہ جس کا یہ پلڑا جو ہے خوشگواریوں کا یا نیکیوں کا آپ کہیے وہ جھکا ہے، اس کے مقابلے میں برائیوں کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہلکا ہے، یہ بھاری ہے، اور اگر وہ بھاری ہے یہ ہلکا ہے تو ڈٹرمننگ فیکٹر، فیصلہ کن حقیقت یہ ہے۔ انسان معصوم تو ہوتا ہی نہیں ہے،
کوئی نہ کوئی لغزش تو اس سے ہوتی ہے. تو اس میں دیکھنا، قرآن نے کہا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات انسان کی جو ہیں وہ ان کی ان برائیوں کی ان نتائج کو ڈھانپ لے گی، لے جائے گی. وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ جو پاس مارک ہوتے ہیں امتحان کے اندر 60%، 70%، وہ جو 40% غلطیاں ہوتی ہیں پرچے کے اندر وہ کور اپ ہو جاتی ہیں اس 60% سے، 60% سے. تو قرآن نے تو خود بتایا ہے پلڑے کا بھاری ہونا، پلڑے کا ہلکا ہونا. تو یہ نہیں ہے کہ جو پلڑا ہلکا ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ صاحب اچھا کتنے مہینے کی پہلے ان کو سزا دی جائے، جہنم میں بھیجا جائے، اور وہ سزا بھگتنے کے بعد پھر کہا جائے کہ آپ جنت میں بھیج. قرآن نے کہا ہے کہ اہل جنت جہنم کی سنسناہٹ تک نہیں سنیں گے. اور یہاں وہ لفظ ہے جس کے لیے مجھے یہ تفصیل بتانے کی ضرورت پڑی، وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، بالکل محفوظ رکھے گا ان کا خدا اس جام سے. وہاں تو انداز یہ ہے، سزا کا تصور ذہن میں لے آئیے تو سب یہ چیزیں آ جاتی ہیں پھر کہ ٹھیک ہے جی جو گناہ کیا اس کی سزا بھی تو ملنی چاہیے، اور اس سزا کے لیے پھر پہلے جہنم میں بھیج دیتے ہیں. یہ تصور قرآن کی روح سے غلط ہے. جس کا پلڑا بھاری ہے وہ اگلی جماعت میں جانے کا مستحق قرار دیا جاتا ہے. قرآن نے بھی یہی کہا. اور میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں تو نصاب کے طور پہ کلاسز میں درس کے طور پر یا نصاب کے طور پر بتانی ہے. جو میں بتاؤں کہ نظریہ ارتقاء یا ایولیوشن تھیوری کے اندر سائنٹسٹ نے کیا یہی بات کہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس اسپیشیز کے اندر صلاحیت ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، اس کی کمزوریاں، اس کی صلاحیت جو ہے اس کی کمزوریوں کو دبا دیتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتی ہے. اور جس کی کمزوریاں زیادہ ہوتی ہیں وہ نو وہیں کی وہیں رک جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. 1400 سال پہلے قرآن یہ ڈٹرمننگ فیکٹر بتا رہا ہے آگے بڑھنے کا، رک جانے کا. ثقلت موازین، خفت موازین کا، سزا کا سوال نہیں ہے. وقاہم، محفوظ بچائے رکھے گا. دیکھیے وہاں متقین اور وقاہم دونوں ایک ہی تو مادہ ہے. کس سے بچائے گا؟ عذاب الجحیم یہاں لفظ آیا، وہ میں نے عرض کیا تھا نا، جحیم کے معنی ہے وہ شاید جو راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائے. کیا بات ہے، کہیں فرصت ہوتی یہ چیزیں تو ایک ایک لفظ کے متعلق میں عرض کرتا کہ عصر حاضر کے علوم میں ان کی اہمیت کیا ہے، ان الفاظ کی جو قرآن استعمال کر گیا. عذاب جحیم سے بچائے گا، رکاوٹ نہیں بنے گی کوئی چیز ان کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے. کلو واشربو ہنیم بما کنتم تعملون، وہی بات، وہی مثال کے طور پہ بات ہے. کرنی تو ہمارے ہی الفاظ میں ہے، کھاؤ پیو خوشگواریوں سے. اور یہ نہ سمجھو کہ یہ مفت میں مل گئی، نہ ہی یہ سمجھو کہ یہ خیرات کے طور پر مل گئی. بالکل نہیں، یہ تو تمہارا حق تھا. حق بھی وہی جزام بما کنتم تعملون، وہ جو تم نے جو کچھ کیا تھا یہ اس کے اندر مضمر تھی، یہ ساری چیزیں اس کا نتیجہ تھیں. یہ ہے قرآن کی روح سے سزا اور جزا جسے ہم کہتے ہیں، اس کا فلسفہ. تمہارے ہی اعمال کے اندر یہ چیزیں تھیں، کہیں خارج سے نہیں ملی، کوئی احسان کے طور پر نہیں ملی، خیرات کے طور پر نہیں ملی، تم مستحق تھے اس کے. بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفۃ. وہی مثال کے طور پر سننا چاہیں یا یہاں کے معاشرے میں دیکھنا چاہیں، کھانے پینے کو یہ چیزیں، ٹھنڈا پانی، درخت، ان کے اندر جھکے ہوئے پھل، وہ لحم طیور، یہ ساری چیزیں، اور وہ صوفوں پہ بیٹھے ہوئے، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو بات تو اتنی کافی تھی، لیکن قرآن تو ہر مقام پہ اپنا جو اس کی تعلیم کا ملخص ہے اس کو بھی ساتھ رکھتا ہے. یہاں کسی جگہ بھی نشستوں کو دیکھیے، اس میں طبقات کا اہتمام ہوتا ہے، طبقات کا اختلاف ہوتا ہے. یہ
سرکاری